الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو اسماء موصولات میں، ٹھیک ہے، اسماء موصولات میں سے دو چار کا ذکر آپ پڑھ چکے۔ آج ہم باقی الفاظ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور موصولات کی بحث کو شاید خدا توفیق دے تو آج پورا کر سکیں، لیکن ہے مشکل ہے، پورا نہیں کر سکیں گے۔ فرماتے لاتے اور لائے، کیا؟ لاتے اور لائے اور لاتی لواتی، ٹھیک ہے، اور لائی اور لوائی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے کیا ہے جناب، جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب الفاظ کا استعمال ایک جیسا ہی ہے، الفاظ کی شکل اپنے مفرد کے حوالے سے تھوڑی بہت تبدیل ہے، لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں موصولات میں جو مذکر اور مؤنث کے لیے برابر استعمال ہوتے ہیں، ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی لفظ۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے محمد حسین ایک جیسے الفاظ استعمال ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے ہر فعل کے واحد متکلم اور متکلم مال غیر کا صیغہ۔ اگر مرد بیوی کو مارے تو بھی کیا کہے گا؟ اضربو، اور بیوی مرد کو مارے تو بھی کہے گی اضربو، تو اضربو رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے نضربو، بولنے والے مارنے والے مرد ہوں تو بھی کہیں گے نضربو، اگر وہ کیا ہوں عورتیں ہوں تو بھی وہ کیا کہیں گی؟ نضربو۔ اسی طریقے سے فعل ماضی میں ضرب تو، میں نے مارا، مرد نے مارا ہوگا تو بھی کہے گا ضرب تو، عورت نے مارا ہوگا تو بھی کہے گی ضرب تو۔ ضربنا، مردوں نے مارا ہوگا تو بھی کہیں گے ضربنا، عورتوں نے مارا ہوگا تو بھی کہیں گی ضربنا، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے کچھ الفاظ مشترک ہوتے ہیں۔ تو موصولات اسمی میں فرماتے من ہے اور ما ہے، ٹھیک ہے، کون؟ من اور ما۔ یہ بھی جو کہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، البتہ عام طور پر من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے۔ عام کا میں نے لفظ کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھی من غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ما ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں من فی الارض و من فی السماء، جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے علی رضا سائنس کا کیا مطلب؟ ہم کہیں گے بھائی زمین میں کیا تمام مخلوقات عقل مند ہیں کیا؟ نہیں، غیر عقل بھی تو ہیں، اس لیے دونوں کے لیے گویا کہ استعمال ہوا۔ پھر ایک اور میرے خیال میں آیت ہے، یا فی الحال آپ اس کو عربی مانیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اللہ کے مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہے، جیسے سانپ ہے یا اس قسم کی دوسری۔ اب یہ تو ذوی العقول نہیں ہے، یہ غیر ذوی العقول ہے۔ ما عام طور پر غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے تم نکاح کرو ما طاب لکم، جو عورتیں تمہارے لیے پاکیزہ ہوں، تو یہاں ماں کس کے لیے استعمال ہوا؟ عورتوں کے لیے۔ تو اب یہ ذوی العقول ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ کہے عورتوں کو عقل ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، حالانکہ اگر عقل نہیں ہوتی تو وہ مردوں کو پاگل نہیں بناتی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی مرد کو پاگل بنانا ہے
تو میرے تجربے کے مطابق یا اس کو آپ مار دو یا اس کو مائی دو، پاگل بن جائے گا. مائی یعنی عورت دو، وہ پاگل بن جائے گا. خوب من اور ماں کے بعد ایک اور بھی لفظ ہے، وہاں بھی میرے خیال میں پہنچ پائیں گے، وہ ہے ال. کیا ہے بیٹا؟ ال. یہ بھی مساوی ہے، مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ال کی وہ مثال بھی دیں گے. ال کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ کی فرمائش اشعار والے بھی بھائی پوری کریں. باللاتے، لاتے کے ذریعے، واللائے اور لائے کے ذریعے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اللتی قد جمعہ، اللتی کی جمع بنائی گئی ہے. اللتی تو مفرد تھا نا، اس کی جمع اسے بنائی گئی. واللائے اور لائے کیا ہے؟ کالذین، وہ الذین کی طرح ہے. کس مطلب میں؟ نظرا وقعا. یہ ہر جگہ پہ اس کی جمع نہیں ہے، کم طور پر اس کی جمع استعمال ہوتی. کیوں؟ جیسے ہم نے کہا تھا الذین صرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جبکہ الذی عاقل اور غیر عاقل کے لیے. تو مفرد کا دائرہ جمع کے دائرے سے محدود ہونا چاہیے، جبکہ وہ وسیع ہو جاتا ہے. وہ من و ما و ال، من اور ما اور ال تساوی برابر ہیں ما ذکر، ان کے جن کا ذکر ہو گیا. وہ کون سے تھے؟ وہ جناب الذی، اللتی. ٹھیک ہے، پھر تسنیہ جمع. وہ ہاکذا، ہاکذا یعنی اور اسی طریقے سے جیسے من اور ما مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ذو عند طیء شہر، طی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے نزدیک مشہور ہو گیا ہے کہ ذو بھی مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اب ذو کی بھی لگتا ہے کہ پھر ہمیں شرح بھی پڑھنی پڑے گی. باللاتے واللاتی واللواتی واللائے واللائی واللوائی، ان تمام الفاظ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں اللتی قد جمعہ، اللتی کی جمع بنائی گئی ہے. واللائے کالذین نظرا اے قلیلا، اور لائے کا آنا جمع کے لیے یہ کیا ہے؟ کم ہے. ٹھیک ہے، نظرن وقع یعنی یہ کم واقع ہوئی ہے. فقال، پھر کہا کس نے؟ شاعر نے. ٹھیک، کیا کہا؟ فما آباؤنا بأمن منہ علینا اللہ قد مہد الحجورا. بیٹے شاہد مثل ہماری علینا کے بعد لائے آئی ہے جو اللتی کی جمع ہے. خوب، وہ من تساوی ما ذکر، من مساوی ہے ما ذکر، ان الفاظ کے جن کا ذکر ہو چکا. ٹھیک ہے، تساوی کون سا فعل ہے صادق جی؟ باب کون سا؟ ہاڑی پٹ تو تھوڑا دماغ کھا کب نہ وٹھندا ہو چھا. ضرب یضرب، یضرب میں گھنا اکھر. وزن جو آپ بتاتے ہیں کم از کم الفاظ کی تعداد تو ایک ایسی ہونی چاہیے نا. ایک تو تضرب کی تاب فتح ہے، تساوی کی تاب ضمہ ہے، تو یہ ضرب یضرب سے کیسے بنے گا؟ جی عارف احسن. تو بھائی وہ کون سی چیزیں تھیں جن کا ذکر ہوا تھا؟ جب بھی ماء موصول آئے گی تو اس کے بعد من آ کے اس کو بیان کرتی ہے. فرماتے ہیں من الذی واللتی، الذی تھا، اللتی تھا، وہ فروعہما، اور الذی اور اللتی کی جو فروع تھی یعنی تثنیہ کے سیغے تھے جو جمع کے سیغے تھے. بھائی یہ تساوی کا مطلب صادق صاحب کو ذرا پریشان کر رہا ہے، اس کو تھوڑے اور الفاظ میں کھول کر مطلب سنیں. فرماتے اے تطلقو یعنی من استعمال ہوتی ہے علی ما، انہی جگہوں پر، تطلقو علیہ جن پر وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تطلقو میں پھر بیٹا پہلی جو تطلقو ہے اس میں ہی کی ضمیر مستتر ہے، وہ پلٹ رہی ہے من کی طرف.
پھر یہ جو دوسری تطلق ہے یہ پلٹ رہی ہے الذی التی اور ان کے فروع کی طرف ہو، یعنی من استعمال ہوتی علی ما ان جگہوں پر جہاں پر الذی التی استعمال ہوتے ہیں بلفظ واحد. البتہ الذی اور التی میں ہمیں الفاظ میں تبدیلی لانی پڑ رہی تھی، لیکن من ایک ہی لفظ رہے گا، مفرد کے لیے بھی ایک، تسنیہ کے لیے بھی ایک، جمع کے لیے بھی ایک، مذکر کے لیے بھی وہی، مؤنث کے لیے بھی وہی. وہی مختصۃ بالعالم. عالم بمعنی عاقل، عالم مولوی کی معنی میں نہیں ہے. فرماتے من جو ہے وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ عاقل کے ساتھ. وَتَكُونُ من، بیٹا تکون میں ضمیر جو پلٹ رہی من کی طرف، وَتَكُونُ من لغیر العالم. ہاں یہ من غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کاغذ میں کیا ہے مجھے دے دو، میں اس میں رکھ دیتا ہوں. کام کا تو نہیں ہے نا؟ ہاں کام کا ہے. کیا کام کا ہے؟ تو وَتَكُونُ اور یہ من ہوتی ہے لغیر العالم، غیر عالم کے لیے. کب؟ ان نزل غیر العالم منزلۃ العالم. ضمیر کا مرجع میں عبارت میں بیان کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر صادق صاحب پریشانی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ان نزل اگر اس غیر عالم کو ہم فرض کریں، ہم سمجھ بیٹھیں، ہم اس کو بٹھائیں عالم کی جگہ پر، جیسے پاگلوں والا شعر آ گیا اور یہ آپ کو بھی جلدی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں جو فضول ہوتی ہیں نا وہ انسان کو جلدی ذہن نشین ہو جاتی ہے. اثر بلقطع حل من یعیر جناح ہو، ترجمہ نہیں کرو تو اچھا ہے. اے جنگل کے پرندوں، حل من یعیر جناح ہو، آیا کوئی ایسا ہے جو اپنے پر مجھے ادھارے دے دے، ادھار کے طور پر دے دے؟ کیوں؟ لعلی شاید میں الی من اس کی طرف اڑ جاؤں جس کا میں نے ارادہ کیا ہے. ٹھیک، جیسے سندھی پاگل بھی وہ ہے نا گانے والا، اشاروں کری ہاں اڈامی چاہ. ٹھیک، تو یہ بھی وہی ہے. یار میرے پاس پر نہیں ہے کہ میں اپنے دوست یا محبوب کی طرف جا سکوں. تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ مجھے پر دے دے اور میں اڑ کر چلا جاؤں؟ شاہد مثال بیٹا ہماری کس میں ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں من میں ہے. پہلی من، دوسری من نہیں، پہلی من. من یعیر جناح، کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنے پر دے. بھائی پر والے تو پرندے ہیں نا، وہ تو عاقل نہیں ہے، لیکن یہاں پر گویا کہ عشق کے اس اندھے پن میں ان سے بھی بھیک مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ من جو ہے یتیرو پرندے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پرندے کو عقل مند سمجھ کے اس کے لیے من استعمال کیا ہے. ایک مورد جہاں پر من غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوئی. دوسرا مورد، او اختلط غیر العاقل بالعاقل، یا مکس ہو جائے غیر عاقل عاقل کے ساتھ. ہم کمرے میں فرض کریں 8 بندے بیٹھے ہیں اور پھر ہم بر صغیر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں بھوت بھی ہے، پری بھی ہے، سایہ بھی ہے. تو باہر سے آ کے کوئی شخص آپ کے لیے اور ان غیر عاقل چیزوں کے لیے من کا لفظ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جیسے کسی کمرے میں 4 عورتیں بیٹھی ہوں، 4 مرد، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. کن نہیں بولیں گے، یعنی آپ نے مذکر کو غلبہ دیا مونس پر. اسی طریقے سے عاقل کو آپ غلبہ دیں گے کس پر؟ غیر عاقل پر. ایک صورت. دوسری صورت تغلیباً نہیں وہی صورت تغلیباً للافضل. آپ پھر عقل مند کو کیوں غلبہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ افضل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسجدو لہو، سجدہ کرتے ہیں خدا کے لیے. کون؟ من، وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے. بیٹا آسمانوں میں بھی عقل مند مخلوق بھی ہے جیسے ملائکہ، غیر عقل مند بھی ہوگی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. پھر زمین پر بھی عقل مند بھی ہے، غیر عقل مند بھی ہے. تو اب ماحول مکس ہے.
ہم عقل مند کو ترجیح اور غلبہ دیتے ہیں غیر عاقل پر، اس لیے من کا لفظ ہم نے ان کے لیے استعمال کر دیا. او وقترن بہی فی عموم من فصل بمن. بھائی اقترن کو فاعل چاہیے، بہی کے ضمیر کو مرجع چاہیے، تو اب آپ اقترن میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر مانے جو پلٹیں غیر عاقل کی طرف. غیر عاقل مکس ہو جائے عاقل کے ساتھ کس بات میں؟ فی عموماً کسی عام بات میں، کسی عام مثلا وہ بھی موجود ہے میں بھی موجود ہوں، وجود کے لحاظ سے تو ہم ایک جیسے ہیں نا. فصل بمن، اور پھر اس عموم کی تفصیل بیان کی جائے کس کے ذریعے؟ من کے ذریعے. تو جو من تفصیل بیان کرتی ہے اس من کا کیا نام ہے؟ من بیانیہ. جیسے واللہ خلق کل دابت، اللہ تعالیٰ نے ہر جنبش والی چیز کو، جنبش یعنی چلنے پھرنے والی چیز کو خلق کیا ہے. بھائی میرے چلنے پھرنے والی چیز یہ ایک عام ہے، جس میں عقل مند غیر عقل مند سب کچھ آ گئے. اب پھر اس کی اللہ تفصیل بتا رہا ہے. من ماء، ان کو کس چیز سے خلق کیا ہے؟ پانی سے. ٹھیک ہے. فمنہم، پھر ان میں سے کچھ ایسے، اب تفصیل منہم سے ہوئی. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ ایسے جو اپنے پیٹ کے بل پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کچھ ایسے جو اپنے دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. دو ٹانگوں پہ عاقل چلتا ہے یا غیر عاقل؟ اور مرغی کیا ہے؟ غیر عاقل. دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، یہ من دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لِاِقْتِرَانِ غیر العالم بالعالم، اس لیے کہ غیر عالم مل گیا ہے عالم کے ساتھ کس بات میں؟ کل دابت، یہ جو چلنے پھرنے والی چیزیں تھیں. وما ایزن تساوی ما ذکر، اور ما بھی، بھائی بھی کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا؟ ایزن سے. اور ایزن کیوں کہا؟ بھی وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر اس قسم کی بات پہلے ہو چکی ہو. مثلا علی رضا کو میں نے ڈنڈی ماری، اب مصطفیٰ کو مارتا ہوں، ہاں مصطفیٰ آپ کو بھی ڈنڈی مارتا ہوں، یعنی مصطفیٰ یہ سمجھے کہ میرے سے پہلے کسی اور کو ڈنڈی لگ چکی ہے. فرماتے ہیں اور ما بھی مساوی ہے ان تمام موصولات اسماء کے لیے جن کا ذکر ہو چکا. بھی یعنی جیسے من مساوی تھی اسی طریقے سے ما بھی مساوی ہے. وہ من الذی واللتی و فروعہما، الذی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں کی جو فروعات تثنیہ جمع کے صیغے تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. وہی، اور یہ ما صاحبہ صالحۃ صلاحیت رکھتی ہے لما لا یعلمو، لما ان افراد کے لیے، لا یعلمو بمعنی لا یعقلو، جن کو عقل نہیں ہوتی، ولغیر لما لا یعلم، یا جس کو عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کما قال فی شرح الکافیۃ، جیسے کہ مصنف صاحب نے یہ شرح کافیہ میں بات کہی ہے. خلاف من، یہ جو ہے کیا من کے خلاف ہے. من تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ دونوں کے لیے استعمال نہیں بلکہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہے. کہتے ماں اس کے خلاف ہے، یعنی یہ ذوی العقول کے لیے بھی ہو سکتی ہے غیر ذوی العقول کے لیے بھی. لیکن الاولا، اب یہ احتیاط مستحب کی فتویٰ ہے، لیکن بہتر یہ ہے، کیا بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ما لا یعلم، یہ جو ہے جناب لیکن الاولا بہا، بہا کی ضمیر کہا جائے کہ ماں کی طرف. ماں کے لیے بہتر کیا ہے؟ ہم کہیں ما لا یعلم، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق کیا، وما تعملون، اور جو کام تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے خلق کیا. جو کام میں کرتا ہوں وہ عاقل ہیں یا غیر عاقل؟ ہمارا کوئی کام عاقل نہیں ہے. ٹیبل بنانا بھی ٹیبل عاقل نہیں ہے، ٹیبل توڑنا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ولہذا، لہذا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ یہ اولا ہونے والی بات کی طرف. یہ جو آپ نے کہا نا اولا ہے، یہ بھی غیر ذوی العقول کے لیے ہو،
ذکر کثیر، بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے. بھائی کثیر کو میں نے صادق مرفوع کیوں پڑھا؟ کس کا؟ شاباش. گھبراتے کیوں؟ گھبراؤ نہیں. انہا بیٹا پھر میں انہا پڑھ رہا ہوں انہا نہیں پڑھ رہا. یہ سوال ذہن میں کم رہتا ہے. اگر پرویز صاحب کے ذہن میں ہے تو بتائیں. جملے کی چھوڑو، کون بتائے گا؟ جہاں پر فاعل یا مفعول واقع ہو تو اس کو ہم ان کر کے پڑھیں گے، کیونکہ فاعل یا مفعول عام طور پر جملہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ذکر کا یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. انہا مختصۃ بما لا یعلم. بہت سارے علماء نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ یہ ما مخصوص ہے بما لا یعلم، اس چیز کے ساتھ جس کو عقل نہیں ہوتی ہے. عکس و من کے عکس ہے. لیکن وذالک وہم، یہ زیادہ مولویوں کی بات کیا ہے؟ وہم ہے. بس وہم پہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے. وہ من ورود، من نہیں کہیں گے، وہ من ورود فی العالم. ٹھیک ہے. قولہ تعالی وہ من ورود ما، ورود یہاں پر آنے کی معنی میں لے لیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں بھی ما آئی ہے. کس کے لیے؟ عاقل کے لیے. تو یعنی پھر یہ کثیر والی بات غلط ہو گئی نا. کثیر والے نے کہا تھا کہ ما مخصوص ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اور قرآن اس کو ذوی العقول میں استعمال کر رہا ہے. کہاں پر؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو ما ان عورتوں کے ساتھ تاب جو تمہارے لیے طیب ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کہیں کہ ما جو ہے یہاں مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مونس بھی ذوی العقول میں سے ہے. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کو انسان نہ سمجھے. وہ ال، بھائی ٹائم تھوڑا ہے، ابھی 22 منٹ ہوا ہے. وہ ال، اور تیسرا جو ہے آج کا اسم جو موصول کی معنی میں ہے اور مذکر مونس اس میں مساوی ہو گیا ہے، ال ہے. ایزن تساوی ما ذکر، ال بھی برابر استعمال ہوتی ہے ان الفاظ پر جن کا ذکر ہو گیا. وہ کون سے ہیں؟ الذی ہے، التی ہے، اور ان کے فروعات ہیں. وہ تأتی، اور یہ ال آتی ہے. تأتی کون سا فعل ہے؟ مصطفیٰ. کون سا سیگا ہے؟ احسنتم. ہفتہ اقسام میں کیا ہے جناب؟ مثال مضاف. احسنتم. ہاڑی کتھا پر میٹنگ ہے تو نہیں گئے. ٹھیک ہے. ناقص کے علاوہ کیا ہے؟ احسنتم. ناقص بھی تأتی. تا تو علامت مضارع ہو گئی. فاعل فعل کیا ہو گیا؟ عین الفعل کیا ہو گیا؟ تا. لام الفعل کیا ہو گیا؟ یا. مثال کیسے کہو گے؟ ہاں شروعات میں حرف اعلیٰ. کون سا حرف علت بیٹا شروع میں؟ ایک منٹ. حمزہ. اچھا اس کو ایک تھپڑ لگاؤ. حروف علت کتنے ہیں؟ 3. کون سے؟ واو الف یا. حمزہ تو حرف علت میں سے نہیں ہے نا؟ ہاں للعالم وغیرہ تأتی، یعنی یہ ال آتی ہے کہیں یا یوں کہیں ال استعمال ہوتی ہے عاقل اور غیر عاقل کے لیے. ال سوا یعنی مساوی ہے، اس میں کوئی ترجیح نہیں ہے. من میں آپ نے ترجیح دی کہ من ذوی العقول کے لیے، پھر ما میں بھی گویا کہ اختلاف ہو گیا، لیکن ال میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کما یفہم من عباراتہم، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ مساوی ہے عاقل اور غیر عاقل کے لیے، کس نے آپ کو کہا؟ آپ یوں کہیں یفہم، یہ بات سمجھی جاتی ہے من عبارات العلماء، علماء کی عبارات سے. جب ان کی عبارتیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ برابر ہمیں محسوس ہوتی ہے. وفہم من کلام المصنف، مصنف کے کلام سے سمجھا گیا. کون سا کلام؟ مصنف موصولات اسمی کو بیان کر رہے تھے، اس لسٹ میں ال کو بھی بیان کیا، جسے ہم یہ سمجھے کہ ال بھی کیا ہے؟ موصول اسمی ہے.
अन्नहा अन्न अल बेतहकीक ये अल मौसूल इसमी, ये मौसूल इसमी है। वह हुआ कज़ालिक जज़ाकल्लाह। शारह फरमाते हैं ये ऐसे ही है, यानी जैसे आपने समझा है कि ये मौसूल इसमी है, हम भी इसको मौसूल इसमी ही मानते हैं। क्यों? बेदलील औद ज़मीर अलैहा, इस दलील के साथ कि ज़मीर पलट रही है अल की तरफ। ये बात आपको मैंने पहले नहीं बताई। मौसूल हरफी की तरफ ज़मीर नहीं पलटती, मौसूल इसमी की तरफ ज़मीर पलटती है। वरुद्द कुजरफ्त फी नहवी कौलिम कद अफलह अल मुत्तकी रब्बहु, बेतहकीक फलाह पा गया, कामयाबी पा गया वो मुत्तकी जो अपने रब से डरा है। अब यहाँ पर रब्बहु की ज़मीर अल मुत्तकी की अल की तरफ जा रही है, और ये अल मौसूल है। वकाल अल माज़नियो, ये भी एक नहवी साहब का नाम है, उसने कहा है मौसूल हरफी, कि भाई अल मौसूल हरफी है। आप एक बात कहें, से मौसूल हरफी या इसमी की तो बात ऊपर हो गई, हम कहेंगे ऊपर हमने ये कहा कि हम समझे हैं मुसन्निफ की इबारत से, कोई कहने वाला जाहिर नहीं था। यहाँ ये डायरेक्ट कह रहा है कि ये मौसूल हरफी है। वरुद्द, इनकी बात को ठुकराया गया है। रुद्द का नाइब फाइल कौन होगा? अली रज़ा। कौल माज़नी, कौल माज़नी रद्द किया गया। क्यों? बेअन्नहु, बेतहकीक शान ये है, लौकान कज़ालिक, अगर ये बात ऐसे होती जैसे माज़नी ने कहा, यानी अगर अल मौसूल हरफी होती लनसबक बिल मस्दर, फिर तो ये अपने सिले को मस्दर की तावील में ले जाती, क्योंकि मौसूल हरफी की तारीफ ही ये थी। वकाल अल-अख़फ़शु हरफ़ु तारीफ, जबकि ये तावील मस्दर में नहीं ले जाती। फिर अख़फ़श साहब क्या कहता है कि कोई अल जो है मौसूल है ही नहीं, अल ये मारफे होने का एक जो है वो लफ्ज़ है। वहाकज़ा, ठीक है। बस थोड़ी लंबी है, बस करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।